اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے قبل ہم سورۃ البقرہ کی 145 آیات کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں، اور اس سے قبل اللہ تبارک و تعالی نے تحویل قبلہ کا حکم دیا اور اس کے پھر حکمتیں بھی بیان فرمائی۔ اور چونکہ اس تحویل قبلہ پر اہل کتاب کو بہت اعتراض تھا اور وہ باتیں بنا رہے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا قبلہ کیوں چھوڑ دیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی کتابوں میں نبی علیہ السلام کی یہ صفت بیان فرمائی تھی کہ وہ ذوالقبلتین یعنی دو قبلوں والے نبی ہیں، یعنی بیت المقدس بھی ان کا قبلہ ہوگا اور کعبہ معظمہ بھی ان کا قبلہ ہوگا۔ اگر نبی علیہ السلام اس قبلے کو تبدیل نہ کرتے تب بھی وہ اعتراض کرتے کہ یہ وہ نبی نہیں ہیں جن کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر دیا اور آپ ان پر ایک اور علامت ثابت ہوگی تو اب اپنے بغض عناد میں یہ لوگ اعتراض کرنے لگے۔ تو برا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اعتراض کر رہے ہیں یہ حسد کی وجہ سے کر رہے ہیں، جان بوجھ کر یہ کر رہے ہیں، ورنہ جن کو ہم نے کتاب دی الذین آتیناہم الکتاب یعنی یہودی اور عیسائی یعرفونہ وہ اس نبی علیہ السلام کو جانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم جس طرح کہ وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ اب یہ کس طرح سے جانتے ہیں؟ کیونکہ علامتیں پہلے سے موجود تھی تو وہ سبھی لوگ جانتے تھے، لیکن اس حوالے سے ایک حدیث شریف ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ یہ جو آیت طیبہ میں فرمایا گیا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی پہچانتے ہیں جس طرح کے باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تمام علامتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، تو میں نے جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ یہ وہی نبی برحق ہے جن کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو ہمارے پاس قرآن کی نص موجود ہے، اللہ کے کلام کی نص موجود ہے، اللہ کی گواہی موجود ہے، تو ہم نے ان کو پہچان لیا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہے جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ جبکہ ہماری اپنی اولادوں کے بارے میں ہمیں اتنی پختگی نہیں ہو سکتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے تو لیے نص موجود ہے کتابوں میں، جبکہ عورتیں کیا کرتی ہیں، ان کے احوال کیا ہوتے ہیں شوہر کے بعد، یہ اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، تو اپنی اولادوں کے بارے میں اتنا پختہ یقین نہیں ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی برحق ہونے پہ یقین ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کی یہ بات سنی تو محبت کے ساتھ خوش ہو کے ان کی پیشانی چوم لی۔ تو یہی طریقہ کار ہوتا ہے اہل محبت کا، جب نبی علیہ السلام کی تعریف کی کوئی بات آتی ہے تو ان کے دل کھل جاتے ہیں، وہ خوش ہونے لگ جاتے ہیں، جس طرح کہ عمر فاروق نے کیا۔ تو بہرحال ایک گروہ نے تو پہچان لیا اہل کتاب میں سے، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور دوسرا گروہ وہ ہے لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ جو حق کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ درحال کہ وہ جانتے ہیں، جانتے بوجھتے حق بات کو چھپا رہے ہیں۔ الحق من ربک، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو اے سننے والے تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا کہ جو بھی تمہارے رب کی طرف سے آتا وہی حق ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور بات میں حق نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کہ ہر شخص کا
ایک توجہ گاہ ہے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ایک توجہ کا مرکز ہر شخص کے لیے، ایک سمت ہے، تو وہ اسی کی طرف پھرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو اے لوگو تم نیکیوں میں سبقت کرو۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لوگوں کی عمومی نفسیات بیان کر دی ہے کہ اس دنیا میں آ کر لوگوں نے اپنے اپنے مختلف قسم کے انٹرسٹ بنا لیے ہیں، تو کسی کو کوئی انٹرسٹ ہے، کسی کو کوئی انٹرسٹ ہے، جس کو عربی زبان میں شاعر نے کہا للناس فیما یعشقون مذاہبا، کہ لوگ جس میں عشق کرتے ہیں اس کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں، ان کے اپنے اپنے مذہب ہوتے ہیں، تو کوئی کسی سے کر رہا ہے، کوئی کسی میں انٹرسٹ لے رہا، کوئی کسی میں، کوئی دنیا میں لے رہا، کوئی کسی آخرت میں انٹرسٹ لے رہا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں کے انٹرسٹ کو مت دیکھو کہ لوگ کس طرح متوجہ ہو رہے ہیں، تمہیں جو کرنے کا کام ہے تمہارے لیے فاستبقوا الخیرات، تو تم نیکیوں کے اندر سبقت لے جانے کی کوشش کرو، نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور الحمدللہ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ وہ نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے رسول نے اعلان عام کیا کہ اللہ کے دین کی مدد کرو، اس میں جہاد میں حصہ ملاؤ، چندہ کرو، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے گھر کا سامان لے آئے تھے، اور عمر فاروق کے پاس سامان تو بہت تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر وہ اپنے آدھے گھر کا سامان لیا اور دل میں یہ نیت تھی کہ آج تو میں ابو بکر صدیق پہ سبقت لے جاؤں گا۔ لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو پھر کہنے لگے کہ میں کبھی بھی ان پہ سبقت نہیں لے جا سکتا۔ تو صحابہ کرام کا تو یہی طریقہ تھا کہ وہ نیکیوں میں سبقت کرتے تھے اللہ کے حکم کے مطابق، اور آج ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے۔ فرمایا کہ اینما تکونوا، تم جہاں پر بھی ہو، یاتی بکم اللہ جمیعا، تو اللہ تم سب کو جمع کر لے گا۔ تو تم دنیا کے جس حصے میں بھی ہو، جہاں پر بھی رہو، تم نیکیوں میں سبقت کرنے کی کوشش کرو، چاہے تم ایشیا میں ہو، چاہے یورپ میں ہو، چاہے تم امریکہ میں ہو، جہاں پر بھی ہو، اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر لے گا اور سب کے معاملات کا حساب کتاب فرما لے گا۔ تو یہ یہود کو بھی دعوت دی جا رہی ہے کہ تم لوگوں کو چھوڑو جو لوگ کر رہے ہیں، تم نیکی یہ کہ اپنی توریت کی آیتوں پہ عمل کرو اور اللہ کے اس نبی کی تصدیق کرو۔ بہرحال فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے۔ فرمایا کہ ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام، تو فرمایا کہ تم جہاں سے بھی آؤ، یہ قبلے کو آفاقی ہونا بیان کیا جا رہا ہے کہ تم دنیا میں جہاں سے بھی سفر کر رہے ہو، جس طرف بھی جا رہے ہو، تو فرمایا کہ تم جہاں سے بھی نکلو فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تم اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لو۔ تو چہرے کی تعریف یہ کہ ایک کان کے لو سے دوسرے کان تک یہ چہرہ ہے، تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر 45 ڈگری کے اندر بھی انسان ہو تو اس کے چہرے کی کوئی نہ کوئی سمت جو ہے قبلے کی طرف رہتی ہے، تو اگر 45 ڈگری کے اینگل کے اندر کوئی قبلے سے پھرا ہوا ہو تو وہ بھی قبلے میں شمار کیا جائے گا، کیونکہ 45 کے اینگل سے اگر انسان 45 تک بھی آتا ہے تو اس کا منہ اگرچہ کہ اس طرف ہے لیکن قبلہ ادھر بھی ہو تو منہ کا ایک نہ ایک حصہ اس کی طرف ہے، تو قرآن کے حکم پر عمل ہو جائے گا۔ فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک یہ قبلے کی طرف منہ کرنا یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تو یہودیوں کو بھی تحدید کر دی گئی ہے کہ یہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ تبدیل کیا اپنی خواہش سے نہیں کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کیا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور فرمایا کہ محبوب تم جہاں سے بھی نکلو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف کر لو۔ اسی حکم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ بیان فرمایا، اور اس سے پہلے بھی یہی حکم فرمایا کہ حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو تم اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف کر لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کی پیچھے 3 علتیں بتائی تھی، تو اسی اعتبار سے 3 دفعہ اس کے حکم کو بھی دہرایا گیا۔ اور ارشاد فرمایا لَإِن لَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت قائم کرنے کا موقع نہ ملے، تم پر کوئی اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے، جب اللہ کے حکم پر جب آپ قبلے کو تبدیل کر رہے ہیں تو کون کیسے اعتراض کر سکتا ہے؟ تو ان کا اعتراض تو فالتو ہی ہوگا۔ تو فرما دیا کہ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے یہ کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، جو حسد و تکبر کی وجہ سے اس آپ کے دین کا انکار کر رہے ہیں، وہ تو بہرحال اعتراض کریں گے ہی۔
تو ان کے اعتراض کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ معاند ہیں، وہ حاسد ہیں، ان کے سارے کے سارے اعتراضات کسی دلیل پہ مبنی نہیں ہیں، اس لیے ان کے اعتراض کی پرواہ بھی نہیں کی جائے گی۔ فلا تخشوہم واخشونی، تو ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یہ جو میں نے تمہیں قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ اس لیے دیا ہے تاکہ میں پوری کر دوں اپنی نعمت تم پر، تاکہ تم لوگ ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ تو اب یہ دیکھ لیجئے قبلے کی تبدیلی کا حکم بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے اس میں بھی مومنین کا فائدہ ہے، مسلمین کا فائدہ ہے، اور اللہ اپنی نعمتوں کو تمام کرتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ یہ وہ قبلہ ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام کا قبلہ رہا، نوح علیہ السلام کا قبلہ رہا، ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ رہا۔ تو یہ اللہ کی اپنی نعمتوں کو تمام کرنا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ تو اب جیسے اللہ فرما رہا ہے کہ میں تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دوں، تو نعمتوں تمام کرنے کی ایک کڑی یہ بیان کی گئی کہ قبلے کی طرف، یعنی اب بیت اللہ شریف خانہ مسجد حرام کی طرف منہ کر لو، یہ بھی اس کی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اور اسی طرح کی ایک کڑی، اسی طرح کی ایک نعمت اللہ نے تمہیں اس صورت میں بھی دی ہے، کما ارسلنا الیکم فیکم رسولا، جیسے کہ اس نے تم میں بھیجا ایک رسول، یعنی اپنی نعمت کو تمام کرنے کے لیے، منکم، تمہیں میں سے۔ تو نبی علیہ السلام جس قوم کی طرف تشریف لائے تھے، آپ علیہ السلام اسی قوم میں سے تھے، قبیلہ قریش میں سے تھے، تو آپ اسی قوم میں پیدا ہوئے۔ پھر آپ کی رسالت عالمگیر ہے، تو ابتداءً تو وہ مخاطب تھے، پھر ساری دنیا آپ کے مخاطب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کی طرف اشارہ فرماتا ہے اور فرما رہا ہے کہ یتلو علیکم آیاتنا، تو وہ رسول تمہیں میں سے ہے۔ یعنی یہ کہنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ تم ان کے بچپن کو بھی جانتے ہو، ان کے لڑکپن کو بھی جانتے ہو، ان کی جوانی کو بھی جانتے ہو، ان کے ادھیڑپن کو بھی جانتے ہو، ان کے بڑھاپے کو بھی جانتے ہو، تم سب کچھ جان رہے ہو، وہ کتنے معصوم ہیں، کتنے پاکیزہ ہیں، وہ صادق و امین کے نام سے معروف ہے تمہارے یہاں پر، تم ان کو جانتے ہو اچھے طریقے سے، تمہیں میں سے ہم نے رسول بھیجا ہے۔ یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہیں ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، ہماری آیتیں تم پر تلاوت کرتا ہے۔ تو اس آیت طیبہ کے اس حصے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا کہ قرآن کی آیتیں پڑھنا، تلاوت کرنا یہ اللہ کے نبی کا کام ہے۔ آج ہمارے یہاں پر ایک زور و شور سے یہ فلسفہ پروان چڑھایا جا رہا ہے کہ جناب صرف قرآن پڑھ لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ اس کو سمجھا نہ جائے۔ تو یہ بالکل غلط قسم کا فلسفہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو بیان کیا ہے کہ وہ تم پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی وہ حدیث شریف تو بہت مشہور ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ حرفا من القرآن فلہ الحسنۃ، جو قرآن کا ایک حرف پڑھے اس کو ایک نیکی ملے گی، او کما قال علیہ السلام، اور فرمایا کہ وہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے، اور فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اب نبی علیہ السلام جو مثال بھی دی ہے تو وہ مثال بھی وہ دی ہے جس کا کوئی معنی نہیں معلوم ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، جس کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اس موقع پہ ایسی مثال دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ مطلقاً تلاوت کرنے سے بھی مسلمان کو ثواب ملتا ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تلاوت اگر سمجھ کے کی جائے تو ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور ارشاد فرمائے کہ وہ یزکیکم، اور وہ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی تمہیں شرک اور کفر و گمراہی کی نجاستوں سے نکالتے ہیں، تمہیں نفسانی خواہشات سے نکالتے ہیں، اور تمہیں نیکیوں سے مزین کرتے ہیں، اچھے اخلاق سے مزین کرتے ہیں۔ تزکیہ کا مطلب تو یہی ہے کہ تحلی بالفضائل، کہ فضائل سے، اچھی باتوں سے اپنے آپ کو مزین کرنا، اور تخلیۃ بالرذائل، اور رذیل باتوں سے اپنے آپ کو خالی کرنا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا کام ہے، اور اس آیت طیبہ نے یہ بھی بتا دیا کہ تزکیہ کا کام بغیر استاد کے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی ذمہ داری لگائی۔ اگر ویسے ہی ہو جاتا
تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خصوصی کاموں میں اس کو نہیں بیان کیا جاتا۔ فرمایا کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں کتاب کی بھی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ کتاب سے تو مراد کتاب اللہ ہی ہے، اور اس کتاب اللہ کی تعلیم جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے، بخاری شریف کی حدیث کے مطابق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سورہ بقرہ شریف 12 سال میں سیکھی ہے، اور میرے والد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ 8 سال میں سیکھی ہے۔ تو اب دیکھیں، سکھانے والے اللہ کے نبی ہیں اور سیکھنے والے فصیح اللسان عربی زبان کے ماہر، جن کی مادری زبان عربی ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو صرف ترجمہ جان لینے کا نام کتاب سیکھنا نہیں ہے، بلکہ اس کے بہت اسرار و رموز ہے۔ والحکمت، اور حکمت کی بھی تعلیم دیتے ہیں، اور حکمت سے مراد پختہ علم، یعنی علماء فرماتے ہیں علم فقہ اس سے مراد ہے، اور بھی اس کے بہت مرادیں ہیں، لیکن جو معروف ہے میں نے ذکر کی۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ چیزیں سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری لگائی، علم دین سکھانا اور بہت ساری باتیں سکھانا۔ ارشاد فرمائے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میری یاد کرو میں تمہاری یاد کروں گا۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کا حکم دیا ہے، اور ذکر سے مراد یاد ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا فضل فرمایا کہ بندوں کا کام تو یہی ہے کہ اپنے آقا کو یاد کریں، لیکن آقا کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ اپنے بندوں کو یاد کریں۔ تو کسی بھی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام نہیں دیا، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خصوصی فضل فرمایا کہ تم میری یاد کرو تو میں تمہاری یاد کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ کے ذکر 3 طرح سے کیے جاتے ہیں۔ ایک تو انسان اپنی زبان سے ذکر کرتا ہے جسے ذکر اللسانی کہتے ہیں، اور ایک انسان اپنے دل کے ذریعے یاد کرتا ہے جسے ذکر قلبی کہتے ہیں، اور دوسرا یاد کا طریقہ اپنے اعضاء کے ذریعے جسے ذکر بالجوارح کہتے ہیں۔ تو زبان سے اللہ کی یاد کرنے سے مراد یہ تسبیح و تحلیل اور دینی تقریر، قرآن کی تلاوت، خطبہ دینا، یہ سارے کے سارے معاملات اللہ کی یاد میں آ جاتے ہیں۔ اور قلب سے یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں پہ غور و فکر کرے، اس کا شکر بجا لائے۔ اسی طرح پھر ذکر قلبی ہوتا ہے جو صوفیہ کرام کے یہاں پہ معروف ہے، وہ بھی اس میں داخل ہے۔ اور جوارح کے ذریعے، اپنے اعضاء کے ذریعے اللہ کی یاد مراد یہ کہ ان کو نیک کاموں میں لگا دیا جائے اور انہیں برائی سے روک دیا جائے۔ تو حدیث شریف میں ذکر کی بڑی فضیلت آئی، اور ارشاد فرمایا گیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اگر تنہائی میں کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی اسی طرح سے یاد فرماتا ہے، اگر تم کسی مجلس میں کرتے ہو تو تم سے بہتر مجلس میں تمہیں یاد فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میرا شکر ادا کرو، میرا نعمتوں کا کفران نہ کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ یہ بڑی عظیم نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اور شکر کی نعمت جس کو مل جائے تو بلا شبہ اس کو بڑا انعام مل گیا ہے۔ یہ شکر اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں، جس طرح کہ اگلی آئندہ جو آیتیں آئیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر و انعام کو ساتھ ساتھ بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد طلب کرنے کے 2 ذریعے بتائے ہیں، ایک نماز کے ذریعے، ایک صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ صبر تو یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے احکام پر صبر کرے، نفس چاہتا نہیں ہے لیکن صبر اسی بات کا نام ہے، نفس کو مجبور کر کے وہ کام کرایا جائے جو اللہ نے نیکیوں کا حکم دیا، جو اللہ نے برائی سے منع کیا، نفس برائی کی طرف راغب اس کو وہاں سے روک دیا جائے۔ پھر تیسری صورت یہ ہوتی ہے کوئی آفت وغیرہ آ جائے تو اس پہ واویلا شور شرابہ نہ کیا جائے، بلکہ یہ ہمارے رب کی جانب سے اس کو برداشت کیا جائے کہ اللہ نے میرے لیے یہی مقدر فرمایا۔ تو یہ تمام صورتوں پر اپنے آپ کو روکے رکھنا، اللہ کی اطاعت پہ روکے رکھنا، اللہ کے شکر پہ روکے رکھنا، یہ صبر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ نماز کے ذریعے بھی صبر مدد طلب کرو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت طیبہ تو یہی تھی کہ کوئی بھی مشکل پیش آتی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیا کرتے تھے۔ یہاں پر
ایک اہم نکتہ اور میں بیان کر دوں کہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مددگار حقیقی ہے، اور صبر اور نماز یہ دونوں کے دونوں خدا نہیں ہیں، نہ خدا کے ساتھ شریک ہے، معاذ اللہ کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا، مگر یہ اللہ کی مخلوق ہی ہے۔ یہ نماز کا طریقہ، یہ عبادت، تو یہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ تم صبر کے ذریعے بھی مدد طلب کر سکتے ہو اور نماز کے ذریعے بھی۔ تو اسی طرح اگر اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے مدد طلب کی جائے تو اس سے بھی شریعت مطالعہ منع نہیں کرتی ہے، کیونکہ جس طرح یہ خدا نہیں ہے تو وہ بھی خدا نہیں ہے، تو یہ نہ خدا ہونے میں دونوں برابر کے شریک ہیں۔ اور اولیاء کرام سے مدد طلب کرنا، اللہ کے نیک بندوں سے مدد طلب کرنا خود قرآن سے بھی ثابت ہے، سورہ فاتحہ کے مفہوم میں بھی ہم اس کو بیان کر چکے ہیں، اور متعدد آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں جن میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے نماز کا ذکر فرمایا، اور نماز وہ عبادت ہے کہ جس کے اندر ذکر کی تینوں قسمیں شامل ہو جاتی ہے۔ انسان قرات کرتا ہے، تسبیح پڑھتا تو وہ ذکر لسانی آ جاتا ہے، انسان دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو وہ ذکر قلبی آ جاتا ہے، خشوع خضوع جسے کہتے ہیں، اور رکوع سجود وغیرہ اٹھتا بیٹھتا ہے تو یہ اپنے اعضاء کو اللہ کے ذکر میں لگاتا ہے۔ تو نماز کے اندر ہر قسم کا ذکر شامل ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پہ صبر سے مراد یہی نیکیوں پہ صبر کرنا، گناہوں سے رکنے پہ صبر کرنا، اللہ کی طرف سے تکلیف آ جائے اس پہ صبر کرنا، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور جن کے ساتھ اللہ ہے تو ان کے لیے پھر جنت ہی ہے۔ پھر ایک مزید اہم حکم کو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ مت کہو، ان کو مردہ کہنے سے بھی منع کر دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، مگر تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کتنی اہم بات بیان کی گئی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ اپنے رب کے یہاں پہ زندہ ہوتے ہیں۔ انسان کو البتہ ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ یہ آیت طیبہ خاص طور پہ جو غزوہ بدر میں شہید ہوئے تھے ان کے حوالے سے آیت طیبہ میں ارشاد فرمایا گیا، کیونکہ بعض لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ ہم سے جدا ہو گئے اور زندگی کی ساری نعمتوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ تو نبی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت طیبہ نازل کر کے بتا دیا کہ وہ مر نہیں گئے، بلکہ حدیث شریف میں اس کی مزید وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان شہداء کی ارواح کو جنت کے سرخ پرندوں کا قالب عطا فرما دیتا ہے۔ وہ جنت کے باغات میں چرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اس کے نہروں پہ بیٹھتے ہیں اور عرش کے قندیلوں میں جلوہ فگن ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر خصوصی کرم فرماتا ہے، خصوصی فضل فرماتا ہے۔ تو یہ جو شہداء ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ خاص طور پہ حکم فرمایا گیا کہ وہ زندہ ہے۔ اب اندازہ کر لیجئے کہ جب شہید ہے اس کو اللہ تعالیٰ حیات جاویدانی عطا فرما دیتا ہے، تو وہ جو لوگ جو شہید سے اونچے درجے کے ہیں جیسے کہ اولیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں اور انبیاء ہیں، ان کی حیات کا کیا کہنا؟ تو انشاءاللہ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے تفصیلی طور پر اگلے جب وہ آیت آئے گی وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، انشاءاللہ وہاں پر تفصیلی گفتگو کریں گے انبیاء کی حیات کے حوالے سے، اولیاء اللہ کی حیات کے حوالے سے۔ لیکن مختصر یہ ہے کہ شہید اس کیٹیگری میں شہید کا تیسرا نمبر آتا ہے کہ جن پہ اللہ کا انعام نازل ہوا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی وہ لوگ جن پہ اللہ کا انعام نازل ہوا ہے، فرمایا کہ وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہے، وہ صالحین ہیں۔ تو شہداء کو حیات دی گئی ہے۔ جب تیسرے کیٹیگری میں آنے والے شہید کو اللہ تعالیٰ اس فضیلت سے نواز رہا ہے کہ اس کو حیات عطا فرماتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے، ایک عام قاعدے کی بات ہے کہ جو اس سے اوپر گریڈ کا ہے یعنی صدیقین ہے اس کو بدرجہ اولا یہ نعمت حاصل ہوگی، اور جو نبی ہے اس کو بدرجہ اولا یہ نعمت حاصل ہوگی، ان کو بھی حیات جاویدانی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے، اور ان تمام آیتوں میں بڑا اہم ہمیں درس دے دیا گیا ہے، بڑی اہم بات بتا دی گئی ہے کہ اے لوگو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، اس کی یاد کرو کہ تمہاری زندگی کا مقصد یہی ہے اس کی پہچان کرنا، اور اس کا شکرانہ ادا کرو، اس کی کفران نعمت نہ کرو، اور پھر اگر تمہیں کوئی دقت پیش آ جائے، کوئی پریشانی پیش آ جائے تو تم صبر سے کام لو، اور پھر خصوصی مدد طلب کرنے کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز ادا کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ خصوصی کرم فرمائے. جیسے کہ اس سے پچھلے رکوع میں ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ نماز کے ذریعے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور پھر شہیدوں کے حیات کے حوالے سے بتا دیا گیا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں وہ اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر لیتے ہیں. دنیا کی نگاہوں میں تو وہ دنیا سے اوجھل ہو جاتے ہیں، مگر اپنے رب کے یہاں پر ان کو حیات جاویدانی عطا فرما دی جاتی ہے. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. اور جس بات کا شعور نہ ہو تو یہاں سے قاعدہ کلیہ ظاہر ہو گیا، تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ منع فرما دیا ہے کہ ان کو مردہ بھی مت کہو اگرچہ کہ تمہیں شعور نہیں ہے. تو یہ قاعدہ کلیہ بہت ساری باتوں میں کام آئے گا کہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے جو بات سمجھ نہیں آتی اس کا ڈینائی کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا چکا ہے جو تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو ضرور نہیں ہے کہ وہ نہ ہو، تم اس کے بارے میں نئی غلط بات کہو بلکہ صبر سے کام لو اور شریعت مطہرہ کا جو حکم ہے اس پہ عمل کرو. انشاءاللہ مزید آیات طیبات کی گفتگو کے بارے میں اس کی تفسیر اگلے پروگرام میں کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.